ماما پلیز مجھے جانے دینا، میں بھی ٹور پر جانا چاہتی ہوں۔ میری ساری دوستیں جا رہی ہیں تو میں کیوں گھر بیٹھوں؟ جویریہ نے کھانے کی میز پر بیٹھتے اپنی ضد کا آغاز کر دیا۔ وہ مسلسل اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی جو پلیٹ میں سلائس رکھ رہی تھی۔ دیکھو جویریہ، ضد مت کرو، تمہارے بابا نہیں مانیں گے، تم جانتی ہو وہ تمہارے معاملے میں کتنے حساس ہیں۔ اس کی ماں نے دو ٹوک انداز میں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماما، بابا کا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، انہیں میں خود منا لوں گی۔ میں جانتی ہوں بابا میری بات کبھی نہیں ٹالتے، بس آپ راضی ہو جائیں۔ اگر آپ نے ہاں کر دی تو بابا کو میں سنبھال لوں گی۔ جویریہ نے لاڈ سے ماں کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ لیکن بیٹے، ملکی حالات بھی تو دیکھو کتنے خراب ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اگر تمہیں گھومنے ہی جانا ہے نا تو ہم خود چلیں گے، میں اور تمہارے بابا چھٹیاں لے لیں گے، پھر ہم تینوں چلیں گے۔ ماں نے اسے متبادل پیشکش کی تاکہ وہ کالج کے ٹور کا خیال دل سے نکال دے۔ نہیں ماما، مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ جانا ہے، فیملی کے ساتھ وہ مزہ کہاں آتا ہے جو فرینڈز کے ساتھ آتا ہے۔ پلیز مان جائے نا، جویریہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ وہ بھی مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سامنے سے حیات شاہ آتے دکھائی دیے۔ وہ تیار ہو کر ناشتے کے لیے آ رہے تھے۔ جویریہ کی ماں نے گہری سانس لی اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ یہ لو، آ گئے تمہارے بابا، خود پوچھ لو ان سے، اب جو بات منوانی ہے خود ہی مناؤ۔ ماں نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا اور چائے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ حیات شاہ کرسی پر بیٹھے اور مسکرا کر اپنی بیٹی اور بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ کیا بات منوا رہی ہے میری بیٹی؟ اور صبح صبح میرے گھر میں اتنی بحث کیوں چل رہی ہے؟ حیات شاہ نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اس کی ماں نے فوراً حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خود ہی پوچھ لیں اپنی بیٹی سے، صبح سے میرا دماغ کھا رکھا ہے۔ جویریہ نے فوراً کرسی کھسکی اور اپنے بابا کے قریب ہو گئی۔ بابا، میری ساری دوستیں ٹور پر جا رہی ہیں، ہمارا کالج ٹور جا رہا ہے نا پہاڑی علاقے میں، تو بابا میں بھی وہاں جانا چاہتی ہوں، سب جا رہے ہیں سوائے میرے۔ جویریہ نے معصومیت سے اپنا مدعا بیان کیا۔ حیات شاہ کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ انہوں نے سنجیدگی سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا، حالات خراب ہیں اور تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، تمہیں اس طرح اکیلے اتنی دور بھیجنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو ہم تو جیتے جی مر جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوتا بابا، پلیز جانے دیں، میں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اور کوئی پہلی دفعہ تھوڑی جا رہی ہوں، پہلے بھی تو اسکول کے ٹرپس پر جاتی رہی ہوں نا، اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ جویریہ نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا حالات، حیات نے ابھی جملہ شروع ہی کیا تھا کہ جویریہ نے بات کاٹ دی۔ پلیز بابا، میں نہیں سنوں گی، بس مجھے اجازت دے دیں، میری ساری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی کہ میں ڈرپوک ہوں۔ اس نے منہ پھلا لیا۔ حیات شاہ اپنی بیٹی کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر زیادہ دیر انکار نہ کر سکے۔ وہ ان کی زندگی کی کل کائنات تھے۔ اوکے بابا کی جان، ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ جویریہ اچھل پڑی۔ سچی بابا؟ ہاں سچی، لیکن اپنا پورا خیال رکھنا ہے، ہر وقت فون پاس رکھنا ہے، اور جہاں پہنچو گی مجھے اطلاع دینی ہے۔ حیات شاہ نے تاکید کی۔ تھینک یو سو مچ بابا، یو آر دی ورلڈ بیسٹ بابا۔ جویریہ نے جوش میں اپنے بابا کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور ان کے گلے پر پیار کیا۔ چلو اب ناشتہ تو کر لو، ماں نے ٹوکا۔ نہیں ماما، دیر ہو رہی ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ جویریہ نے ایک سلائس اٹھایا اور بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ بس ماما جا رہی ہوں میں، اب میری وین آ گئی ہے، بائے بابا، بائے ماما۔ وہ ہوا کے جھونکوں کی طرح آئی اور اسی طرح سے چلی گئی۔ اس کی ماں پیچھے سے آوازیں دیتی رہی لیکن وہ جا چکی تھی۔ گھر میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ جویریہ حیات شاہ ایک معصوم، خوبصورت اور ماں باپ کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی بہت منتوں مرادوں کے بعد ملی تھی۔ حیات شاہ ایک یونیورسٹی پروفیسر تھے اور اپنی بیٹی سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ جویریہ کی ماں بھی کالج میں لیکچرار تھیں۔ جویریہ ہمیشہ سے گھر میں تنہا رہی تھی۔ ماں باپ اپنے اپنے کاموں پر ہوتے تھے اور خود وہ اسکول اور کالج جب لوٹتی تو گھر خالی ہوتا۔ شام کو جب ماں باپ واپس آتے تو وہ ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ اسے بہن بھائیوں کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اکیلی پل کر بڑی ہوئی تھی، اسی لیے جہاں وہ اتنی لاڈلی تھی وہیں انتہا کی معصوم بھی نظر آتی تھی۔ وہ دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف تھی، لیکن لاڈ پیار میں اپنے ماں باپ سے ہر چیز منوا لیتی تھی۔ آج بھی اس نے اپنی معصومیت اور ضد کے ہتھیار سے اپنے باپ کو شکست دے دی تھی اور اپنی مرضی کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ جویریہ اپنے کمرے میں موجود تھی اور بیڈ پر اپنا ٹریول بیگ رکھے پیکنگ میں مصروف تھی۔ اس کا فون بجا اور اسکرین پر اس کے بہترین دوست کا نام جگمگا رہا تھا۔ جویریہ نے فوراً فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہاں بھائی، کیا بنا؟ انکل مانی یا نہیں؟ دوسری طرف سے بےتابی سے پوچھا گیا۔ ہاں یار، بابا مان گئے ہیں، بہت مشکل سے مانے ہیں، لیکن اجازت مل گئی ہے۔ جویریہ نے مسکراتے ہوئے کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھتے ہوئے
جواب دیا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، اب دیکھنا ہم وہاں جا کر کیا کیا کرتے ہیں، بہت ہی انجوائے کرنے والے ہیں ہم لوگ۔ اس کی دوست نے یہ کہتے ہوئے خوشی کے ساتھ چیخ کر اپنی امیدوں کا اظہار کیا۔ اس کی آواز میں جوش تھا جو جویریہ کو بھی منتقل ہو رہا تھا۔ جویریہ کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اسے اپنے بابا کا وہ فکر مند چہرہ یاد آیا جو اجازت دیتے وقت اس نے دیکھا تھا، لیکن یار بابا بہت ڈرے ہوئے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ان کی پریشانی دیکھ کر مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ جویریہ نے دھیمی آواز میں اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ دوسری طرف سے اس کی دوست نے فوراً اسے روکا۔ اوفو جویریہ، تم بھی نا بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتا رہتی ہو، کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ ہو نا، دیکھنا کتنا انجوائے کرو گی۔ ماں باپ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ہر وقت فکر کرتے رہتے ہیں۔ تم بس اپنی پیکنگ پر دھیان دو اور کل صبح ٹائم پر پہنچ جانا۔ ہاں تو وہ میں جانتی ہوں کہ کالج ٹور تو ہمیشہ سے انجوائیبل ہی رہا ہے، بس دعا کرو کہ سب اچھا رہے۔ جویریہ نے خود کو تسلی دی۔ بہت جوش و خروش سے ٹور کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ رات بھر جویریہ ٹھیک سے سو بھی نہیں سکی کیونکہ خوشی اور ہیجان کی کیفیت طاری تھی۔ صبح 7 بجے ہی انہیں پہاڑی علاقے میں جانے کے لیے نکلنا تھا۔ الارم بجنے سے پہلے ہی وہ جاگ چکی تھی۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر باہر آئی۔ اس نے جینز کے ساتھ ایک لمبی شرٹ پہن رکھی تھی اور جاگرز پہن کر وہ مکمل طور پر سفر کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ حیانشاہ اور ان کی بیگم لاؤنج میں اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا میں تیار ہوں، جویریہ نے اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ حیانشاہ آگے بڑھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا احتیاط کرنا، بس سے باہر اکیلے مت نکلنا اور اپنے اساتذہ کے ساتھ رہنا۔ جی بابا میں خیال رکھوں گی، اب مجھے اجازت دیں۔ اس نے جلدی سے ماں باپ سے اجازت لی اور کالج کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ گھر سے نکلتے ہی اسے تازگی کا احساس ہوا۔ وین اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ گئی جہاں پہلے ہی سے چہل پہل تھی۔ کالج کا میدان طالبات سے بھرا ہوا تھا اور ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں اور بیگوں کا ہجوم تھا۔ سامنے ایک قطار میں کالج کی بڑی کوسٹرز اور گاڑیاں تیار تھیں جانے کے لیے۔ جویریہ نے اپنی دوستوں کو ڈھونڈا جو ایک گاڑی کے پاس کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ شکر ہے تم آ گئی، ہمیں لگا انکل نے عین وقت پر ارادہ بدل لیا ہوگا۔ اس کی دوست نے ہنستے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ نہیں یار، میں آ گئی ہوں نا، بس اب جلدی سے بیٹھتے ہیں۔ جویریہ نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ دونوں بس میں سوار ہو گئی۔ اندر لڑکیاں پہلے ہی اپنی اپنی سیٹوں پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ شور اور موسیقی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جویریہ کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اس کی دوست اسے دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور خوشی سے بولی، یہی وہ وقت ہے جس کا ہم پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ ایک واحد جگہ ٹور ہے جہاں جا کر یہ کالج والے ہمیں آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے زندگی انجوائے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پڑھائی کی ٹینشن نہیں۔ اس کی دوست نے اسے یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ جویریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اساتذہ ابھی انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ بس کا انجن سٹارٹ ہوا تو اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ واقعی اب ایک نئے سفر پر جا رہی ہے جہاں صرف ہنسی مذاق اور دوست ہوں گے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ فی الحال تو وہ صرف اپنی آزادی اور دوستوں کے سنگ ہونے والی تفریح کے خواب دیکھ رہی تھی۔ بس اپنی رفتار سے پہاڑی راستوں پر رواں دواں تھی۔ اندر موجود لڑکیوں کا شور آسمان کو چھو رہا تھا۔ موسیقی کی اونچی آواز اور لڑکیوں کے قہقہے ماحول کو گرما رہے تھے، لیکن جویریہ کے چہرے پر ابھی بھی ایک ہلکی سی فکر کی لکیر موجود تھی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی دوست کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، یار مائرہ، دعا کرنا کہ ہم خیر خیریت سے پہنچ جائیں۔ مائرہ نے چپس کا پیکٹ کھولتے ہوئے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا؟ ہم راستے میں ہیں اور سب کچھ ٹھیک تو جا رہا ہے، تم اب بھی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ جویریہ نے ایک گہرا سانس لیا اور سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ کیونکہ بابا نے بہت مشکل سے اجازت دی ہے، تمہیں نہیں معلوم انہوں نے کتنی بار مجھے تاکید کی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی بھی گڑبڑ ہو گئی تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور وہ دوبارہ کبھی کہیں جانے نہیں دیں گے۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے کچھ نہیں ہوگا یار، تم بس بلا وجہ وہم کر رہی ہو، بے فکر ہو کر بیٹھو، دیکھنا ہم کتنا انجوائے کریں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، پریشانی چھوڑو اور ان پہاڑوں کو دیکھو جو ہمارے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ جویریہ نے اس کی بات سن کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بس بابا کی وجہ سے تھوڑا دباؤ میں تھی۔ دباؤ کو دماغ سے نکالو اور اس گانے پر دھیان دو۔ مائرہ نے موسیقی کی طرف اشارہ کیا۔ سارے راستے انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ بس جیسے جیسے بل کھاتے راستوں سے اوپر کی طرف جا رہی تھی، جویریہ کا خوف کم ہوتا گیا اور جوش بڑھتا گیا۔
وہ دونوں کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ کر تبصرے کر رہی تھی۔ کافی گھنٹوں کے طویل اور تھکا دینے والے لیکن پرجوش سفر کے بعد بس کو ایک جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ لگتا ہے ہم پہنچ گئے ہیں، مائرہ نے جوش سے نعرہ لگایا۔ لڑکیوں نے اپنا سامان سنبھالا اور بس سے نیچے اترنے لگی۔ جیسے ہی جویریہ بس کے دروازے سے باہر نکلی، پہاڑی علاقے کی خنک ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ وہاں عجیب سا سناٹا تھا جو شہر کے شور شرابے سے بالکل مختلف تھا۔ فضا میں ایک ٹھنڈک تھی جس نے اسے اپنی شال کو کس کر لپیٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بادل زمین کو چھونے کے لیے نیچے اتر رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر جویریہ حیران تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی رہی سہی پریشانی بھی غائب ہو گئی تھی۔ اف خدایا، جویریہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آج اصل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھو تو صحیح یہاں کا موسم کتنا پیارا ہے۔ مائرہ بھی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہاں آ کر سب کچھ بھول جاؤں گی۔ بالکل، آج خوب مزہ آئے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں واقعی یہاں کھڑی ہوں۔ جویریہ نے چاروں طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے اپنی دوست سے کہا۔ ابھی وہ موسم کے سحر میں گم ہی تھی کہ مائرہ نے اچانک اس کا بازو کھینچا۔ ارے وہ سامنے دیکھو یار، مائرہ نے جوش سے ایک طرف اشارہ کیا۔ جویریہ نے اس سے دیکھا جہاں مائرہ اشارہ کر رہی تھی۔ کتنی پیاری پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ مائرہ کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ جویریہ نے دیکھا کہ دور تک پھیلے ہوئے سبززار اور ان کے پیچھے بلند و بالا پہاڑ بادلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ واو، بہت اچھا منظر ہے۔ جویریہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پینٹنگ ہو۔ وہ دونوں باتیں کرتی اور نظاروں کی تعریف کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ ابھی وہ منظر میں کھوئی ہوئی تھی کہ ان کے کالج کی ایک سینئر ٹیچر کی بلند آواز گونجی، سب لڑکیاں ادھر توجہ دیں۔ تمام لڑکیاں اپنی اپنی باتوں کو چھوڑ کر ٹیچر کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہم یہاں کچھ دیر رکیں گے اور کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اکیلا ادھر ادھر نہ جائے۔ ٹیچر نے ہدایات دینا شروع کی۔ ابھی ہم آپ سب کو گروپس میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہر گروپ اپنی جگہ پر رہے گا اور اپنی سرگرمیوں میں حصہ لے گا۔ جویریہ اور مائرہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دعا کرو ہم ایک ہی گروپ میں ہوں، مائرہ نے سرگوشی کی۔ ہاں، ورنہ تو سارا مزہ ہی خراب ہو جائے گا۔ جویریہ نے بھی آہستہ سے جواب دیا۔ ٹیچر نے نام پکارنا شروع کیا اور خوش قسمتی سے جویریہ اور مائرہ کا نام ایک ہی گروپ میں آیا۔ وہاں پر سب لڑکیوں کو گروپس میں تقسیم کر دیا گیا تھا تاکہ وہ منظم طریقے سے اس خوبصورت جگہ کو انجوائے کر سکیں اور ان پر نظر بھی رکھی جا سکے۔ جویریہ کا دل بہت خوش تھا کیونکہ اس کا گروپ اس کی پسندیدہ دوستوں کے ساتھ ہی بنا تھا۔ اب اصل مستی شروع ہونے والی تھی۔ سب لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کرنے لگیں۔ لڑکیوں ادھر دیکھو، انسٹرکٹر نے بلند آواز میں کہا۔ سب لڑکیاں باتیں کرنا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ ہم لوگ یہاں صرف کھڑے ہونے نہیں آئے بلکہ کچھ تفریح بھی کرنی ہے، تو چلو گیم شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ خوب انجوائے کریں گے، انسٹرکٹر نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا۔ جویریہ نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، کون سی گیم؟ ہم یہاں پہاڑی پر کون سی گیم کھیل سکتے ہیں؟ انسٹرکٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک چھوٹا سا پیالہ ہلایا جس میں کاغذ کی پرچیاں پڑی تھی۔ ڈیئر گیم، اور کون سی گیم ہو سکتی ہے جو ایسے ماحول میں کھیلی جائے؟ مائرہ نے خوشی سے نعرہ لگایا، ارے واہ، یہ تو بہت مزیدار ہوگا، میں تو کب سے بور ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے اصول کیا ہیں؟ ایک اور لڑکی نے پوچھا۔ بہت سادہ سے اصول ہیں، انسٹرکٹر نے وضاحت کی۔ ہم پرچیاں ڈالتے ہیں، ان میں سے ایک ایک پرچی سب اٹھائیں گے، جس کو جو ڈیئر ملا ہے اسے پورا کرنا ہوگا۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا اور نہ ہی کوئی پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ کیا سب تیار ہیں؟ ہاں، ہم تیار ہیں، سب لڑکیوں نے ایک ساتھ شور مچایا۔ سب اس بات پر متفق تھیں کہ یہ کھیل یادگار ہوگا۔ پرچیوں کے پیالہ سب کے درمیان گھمایا گیا۔ لڑکیاں باری باری پرچیاں اٹھاتی گئیں اور قہقہ لگاتی گئیں۔ کسی کو گانا گانے کا ڈیئر ملا تو کسی کو ڈانس کرنے کا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا اور اب جویریہ کی باری تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پیالے میں ہاتھ ڈالا اور ایک طے کی ہوئی پرچی نکالی۔ چلو جویریہ، جلدی سے کھولو اور بتاؤ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ مائرہ نے اسے کونی مارتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے مسکراتے ہوئے پرچی کھولی۔ جیسے جیسے وہ عبارت پڑھتی گئی اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوتی گئی اور رنگت پیلی پڑنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا لکھا ہے؟ مائرہ نے بے صبری سے پوچھا۔ جویریہ نے پرچی اپنی دوست کی طرف بڑھا دی۔ یہ دیکھو، یہ کیا مذاق ہے؟ مائرہ نے پرچی لے کر بلند آواز میں پڑھا۔ وہ سامنے ہوڈی پہنے ایک لڑکا کھڑا ہے، اس لڑکے سے کچھ ایسا کہو کہ وہ تمہیں تھپڑ مارے۔ جویریہ نے غصے سے پیر زمین پر مارا۔ یہ کیسا ڈیئر ہوا؟ میں نہیں کھیلوں گی، یہ کوئی کھیل ہے بھلا؟ کسی اجنبی لڑکے سے تھپڑ کھاؤ۔ مائرہ اور باقی دوستیں اس کا چہرہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ ارے یہ تو بہت دلچسپ ہے، مائرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ سوچو کتنا مزہ آئے گا۔ تمہیں مزہ آئے گا، میرا تو منہ سوج جائے گا، میں یہ نہیں کروں گی۔ جویریہ نے پرچی واپس انسٹرکٹر کی طرف بڑھائی۔
میں یہ ڈیئر پورا نہیں کر سکتی، یہ ناممکن ہے۔ نہیں جویریہ، انسٹرکٹر نے سختی سے کہا، اصول تو اصول ہیں، یہ تو ڈیئر ہے، پورا تو کرنا ہی پڑے گا، تم کھیل چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ کتنا عجیب ہے، میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں جا کر کسی لڑکے سے بدتمیزی کیسے کر سکتی ہوں کہ وہ مجھے مارے؟ جویریہ نے دلیل دی، اور دیکھو ایسے تم سارا مزہ کرکرا کر رہی ہو۔ اس کی دوست مائرہ نے اسے جذباتی کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے نہیں کیا تو سب کہیں گے کہ جویریہ ڈرپوک ہے۔ ہاں بالکل، دوسری لڑکی نے لقمہ دیا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر ڈر گئی؟ جویریہ کو اپنی انا مجروح ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کبھی بھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ دیکھو اگر ڈیئر پورا نہ کیا تو تم لوزر ہو، اور یہ بات کالج میں سب کو پتہ چل جائے گی کہ جویریہ حیان شاہ ایک لوزر ہے۔ مائرہ نے اسے چیلنج کیا۔ جویریہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ یاد رکھنا، میں کبھی بھی لوزر نہیں بنوں گی۔ تو پھر چلو دیکھ لیتے ہیں، ابھی جاؤ اور کر کے دکھاؤ۔ مائرہ نے اسے مزید اکسایا۔ اس کی تمام دوستوں نے اس پر قہقہ لگا کر ہنسی تھی اور تالیاں بجائیں۔ میں اس لڑکے سے کیا کہوں گی؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی۔ اب باتیں مت بناؤ اور جاؤ۔ مائرہ نے اسے دھکا دیا، وہ دیکھو وہ وہیں کھڑا ہے۔ جویریہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، کچھ ہی فاصلے پر وہ لڑکا کھڑا ان پہاڑیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سردی بھی حد سے زیادہ تھی، یہاں کی ٹھٹھراتی ہوائیں جسم کے اندر سے آر پار ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے خود کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ ان سب کی طرف کمر کر کے کھڑا تھا۔ جویریہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے کپڑے جھاڑے۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، لیکن اگر اس نے مجھے زیادہ زور سے مارا تو تم سب ذمہ دار ہوگی۔ جویریہ نے اپنی دوستوں کو وارننگ دی۔ ہاں ہاں، ہم ذمہ دار ہیں، تم جاؤ تو صحیح۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے اسے ہاتھ کے اشارے سے روانہ کیا۔ جویریہ بوجھل قدموں کے ساتھ اس انجان شخص کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل بیٹھ رہا تھا، لیکن پیچھے سے آتی دوستوں کی ہنسی اسے رکنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص کو چھیڑنے جا رہی ہے وہ کون ہے، اور یہ مذاق اسے کس مصیبت میں ڈالنے والا ہے۔ جویریہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی آگے جا رہی تھی، لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی۔ ہمت مت ہارنا جویریہ، بس جاؤ اور کر کے آؤ۔ اسے دوستوں کی آواز آئی۔ جویریہ نے پیچھے مڑ کر گھورا اور پھر سامنے دیکھا۔ اس نے ایک زوردار تھوک نکلتے ہوئے مزید قدم تیز کر دیے۔ مائرہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اپنی دوسری سہیلی کے کان میں سرگوشی کی۔ خاموش رہو، اسے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ واپس آ جائے گی، اور یہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ ایک ڈیر ہے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد جویریہ اس اجنبی لڑکے کے بالکل پیچھے جا کر کھڑی ہوئی۔ وہ لڑکا ابھی تک وادی کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور دوربین کے ساتھ دور پہاڑیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ جویریہ نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنی جیب میں موجود سیاہی کی وہ چھوٹی سی شیشی نکالی جو وہ اکثر کیلیگرافی کے لیے اپنے بیگ میں رکھتی تھی۔ اس نے شیشی کا ڈھکن کھولا اور ایک لمبی سانس لی۔ ہیلو، جویریہ نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ اس لڑکے نے جو دوربین کے ساتھ پہاڑیوں کا جائزہ لے رہا تھا ایک دم سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ہوڈی پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کی شخصیت بہت روبدار تھی۔ اس نے جویریہ کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولا، جی میڈم۔ جویریہ کے حلق میں الفاظ پھنس گئے، وہ اسے کیا کہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک ہی سانس میں وہ جملہ کہہ دیا جو اس کے ذہن میں اٹکا ہوا تھا، وہ مجھے تھپڑ زیادہ زور کا نہ ماریے گا پلیز۔ لڑکے نے اپنی دوربین نیچے کی اور حیرت سے اپنی بھویں اچکائیں۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ میں پاگل ہوں جو آپ کو تھپڑ ماروں گا؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت اور ناگواری کا ملا جلا تاثر تھا۔ جویریہ کو اپنی سانس اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ میڈم، میں بھلا کیوں تھپڑ ماروں گا آپ کو؟ جائیے اپنا کام کیجیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سے پلٹا اور پہاڑوں کا جائزہ لینے لگا۔ اسے لگا یہ کوئی دیوانی لڑکی ہے۔ جویریہ نے مٹھی بھینچی۔ اب یہاں کبھی نہیں، آپ مجھے اس لیے تھپڑ ماریں گے کیونکہ میں آپ پر انک گرانے والی ہوں۔ اس نے الفاظ کہتے ہی ہاتھ میں پکڑی انک کی شیشی پوری قوت سے اس کے اوپر اچھال دی۔ نیلی سیاہی کا ایک بڑا ریلا اس کے مہنگے ترین برانڈڈ کپڑوں اور اس کے آدھے چہرے پر جا گرا۔ اسی لمحے ارم آفریدی ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا اور سیاہی اس کے چہرے سے ٹپک کر اس کی جیکٹ کو خراب کرنے لگی۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے چہرے پر ایک دم امڑ آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دھاڑا، لیکن تب تک وہ لڑکی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ جویریہ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سر پر دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر جا کر رکی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل حلق میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے وہیں سے مڑ کر چیخ کر کہا، سو سوری
ڈیئر، میں نے تو تھپڑ بھی کھانا تھا لیکن میں نہیں رک سکی. آئی ایم سوری، مجھے ڈیئر ملا تھا، آپ کو غصہ دلانے کا، غلطی ہو گئی. ارحم آفریدی نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی. وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، لیکن اس کا غصہ پہاڑ جتنا بلند تھا. اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ جانتی نہیں ہے میں کون ہوں. ایک معمولی سی لڑکی مجھ پر انک پھینک کر چلی گئی. ارحم نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی. میں انڈر ورلڈ کا بادشاہ ارحم آفریدی ہوں. لوگ میرا نام سن کر کانپتے ہیں اور اس نے میرا حلیہ بگاڑ دیا. اس نے اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکالا اور غصے سے رگڑ کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا. اس کی انا کو آج تک کسی نے اتنی بری طرح سے مجروح نہیں کیا تھا. دوسری طرف جویریہ بھاگتی ہوئی واپس اپنی دوستوں کے پاس پہنچ چکی تھی. اس کا رنگ فخ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیا ہوا کیا ہوا؟ مائرہ اور باقی سب اسے گھیر کر کھڑی ہو گئی. تم نے ڈیئر مکمل نہیں کیا، ہمیں تو تھپڑ کی آواز نہیں آئی. بس کرو یار. جویریہ نے اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھا. اس کا سانس بحال ہی نہیں ہو رہا تھا. تمہیں ڈیئر کی پڑی ہے؟ تم جانتی ہو اس شخص کیسا تھا؟ اس کی آنکھیں دیکھی تھی تم نے؟ وہ تو چاہے مجھے قتل ہی کر دیتا. تو کیا تم اسے کچھ نہیں کہا؟ ایک اور دوست نے پوچھا. میں نے اس پر انک پھینکی اور بھاگ گئی. وہ تو شکر ہے میں بھاگ گئی وہاں سے. اس کی دوستوں نے منہ بنایا. میں نہیں جانتی کسی ڈیئر کو. مائرہ نے ضد کی. تم ذرا جاؤ نا، اسے تھپڑ کھا کر آؤ. شرط تو تھپڑ کی تھی. ہرگز نہیں. جویریہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے. اس کا ہاتھ دیکھ کر ڈر گئی تھی میں اور بھاگ گئی وہاں سے. اگر اس نے مارا ہوتا تو میرا چہرہ وہیں رہ جاتا. یار ڈیئر تو مکمل ہی ہو گیا ہے نا، مائرہ نے بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا. اس کی ہمت پر حیران تھی. ویسے ماننا پڑے گا جویریہ، تم نے اس پر انک پھینک دی، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ ڈر لگا تھا، میری جان نکل گئی تھی. جا کر اس شخص کے سامنے کھڑی ہوتی نا تو پتہ چلتا کتنا مشکل تھا وہ وقت. جویریہ نے بازو سے پسینہ صاف کیا. جی تو ڈر ہے کہیں وہ پیچھے ہی نہ آ جائے. ایک لڑکی نے خدشہ ظاہر کیا. جویریہ نے گھبرا کر پیچھے دیکھا. نہیں آتا یار، لگتا ہے کوئی سیاح ہے، بیچارہ حیران ہے. دیکھو تو صحیح کیسے اپنے کپڑے صاف کر رہا ہے. اب جلدی سے نکلو یہاں سے، مجھے یہاں ایک پل بھی نہیں رکنا. جویریہ بہت ڈری ہوئی تھی. وہ اس ویو پوائنٹ سے جلدی سے نکل جانا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اجنبی اپنا غصہ نکالنے کے لیے ادھر کا رخ کرے. اسے خبر نہیں تھی کہ جس شخص کو وہ بیچارہ سیاح سمجھ رہی تھی وہ کون ہے اور کس بلا کا نام ہے. ارحم آفریدی کو اس لڑکی پر بہت غصہ آ رہا تھا. وہ وہیں کھڑا ٹیشو سے اپنی جیکٹ اور چہرے کو رگڑ رہا تھا، لیکن نیلے نشانات اتنی آسانی سے جانے والے نہیں تھے. اس کا خون کھول رہا تھا. کون لڑکی ہے جس کی اتنی ہمت ہوئی کہ مجھ پر انک گرا کر گئی ہے؟ ارحم نے دانت پیستے ہوئے خود کلامی کی. اس کے بارے میں مکمل معلومات لینی ہی پڑے گی. اس کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ یہ زندگی بھر یاد رکھے گی. یہ جانتی نہیں ہے ارحم آفریدی کو. میرے نام پر بھی دنیا ڈرتی ہے اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ پر سیاہی گرا کر چلی گئی. اس نے غصے سے اپنی جیب سے فون نکالا اور اپنے چیف سیکیورٹی گارڈ کا نمبر ملایا. فون اٹھاتے ہی وہ دھاڑا. تم سب بیوقوف کہاں مر گئے ہو؟ دوسری طرف سے گارڈ کی ہڑ بڑھاتی ہوئی آواز آئی. سر ہم ہوٹل کی لابی میں ہیں جیسا آپ نے حکم دیا تھا. کیا آپ کو تنہائی چاہیے؟ فوراً ویو پوائنٹ پر پہنچو. 1 منٹ کے اندر مجھے تم سب یہاں چاہیے ہو. ارحم نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا. چند ہی لمحوں میں 2 کالی گاڑیاں وہاں آ کر رکی. ان میں سے 4 مسلح محافظ بھاگتے ہوئے ارحم کے پاس آئے. جیسی ان کی نظر ارحم کے چہرے اور کپڑوں پر پڑی ان کے رنگ فک ہو گئے. سر یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ ایک گارڈ نے خوفزدہ ہو کر پوچھا. تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، ارحم نے چیخ کر کہا. مجھے ابھی اور اسی وقت اس ویو پوائنٹ میں لگے CCTV کیمروں سے ویڈیو نکلوانی ہے. جاؤ اور انتظامیہ کے سر پر سوار ہو جاؤ. مجھے وہ فوٹیج چاہیے. جی سر ابھی لاتے ہیں. گارڈز نے سر ہلایا. اور سنو، ارحم نے انہیں روکا. جلدی سے اس لڑکی کے بارے میں معلومات لو جو مجھ پر انک گرا کر گئی ہے. CCTV میں سب کچھ نظر آ جائے گا. اس کا چہرہ، اس کے ساتھ ہی سب کچھ. اور مجھے یہ کام 1 گھنٹے کے اندر اندر چاہیے. مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا. محافظوں نے فوراً تعمیل کی اور انتظامیہ کے دفتر کی طرف بھاگے. ارحم وہیں کھڑا رہا. اس کا موڈ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ وہ اب کسی قدرتی منظر کو دیکھنے کا روادار نہیں تھا. وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا. دوسری طرف اس کے محافظوں نے ویو پوائنٹ کی انتظامیہ کو دباؤ میں لے لیا. یہاں پر لوگوں کا آنا جانا کافی تھا. اسکول ٹرپس اور کالج ٹرپ اس ویو پوائنٹ پر آتے تھے. اسی وجہ سے یہاں پر حفاظت کے لیے کچھ CCTV کیمراز نصب تھے. کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے اس ویو پوائنٹ کی ساری ویڈیوز نکلوا لی تھی. گارڈ ٹیبلٹ لے کر گاڑی کے پاس آیا. جب ارحم پچھلی سیٹ پر بیٹھا غصے سے پہلو بدل رہا تھا. سر ویڈیو مل گئی ہے. گارڈ نے ڈرتے ڈرتے ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھایا. ارحم نے ٹیبلٹ چھین لیا اور ویڈیو پلے کی. اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ کیسے وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے آئی، کیسے اس نے انک پھینکی اور پھر بھاگ گئی.
ارم نے ویڈیو کو زوم کیا، اب اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے ارم آفریدی نے وہ ویڈیو دیکھی اور اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے مسکراہٹ دیکھی، اس کا غصہ اور بھی زیادہ عروج پر جانے لگا۔ یہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ ارم نے گارڈ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر ہم پتہ کروا لیا ہے، گارڈ نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ یہ ایک کالج کا ٹور ہے جو اسلام آباد سے آیا ہے۔ یہ کالج ٹور کہاں رکا ہوا ہے؟ ارم کی آواز سرد تھی۔ اس کی محافظ نے اس ہوٹل کا نام بتایا۔ سر یہ پائن ویو ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ارم نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کے بارے میں مزید معلومات لو۔ کب واپس جا رہے ہیں یہ لوگ؟ سر ہماری اطلاع کے مطابق یہ کل صبح سویرے واپسی کے لیے روانہ ہوں گے۔ ارم نے ٹیک لگا لی۔ اس کے دماغ میں ایک منصوبہ تیار ہو چکا تھا۔ جب یہ واپس جائیں ان کی بس کا راستہ روک لینا، شہر سے نکلتے ہی سنسان علاقے میں بس کو روکنا۔ ارم نے حکم صادر کیا۔ بس کو روکنا ہے سر؟ گارڈ نے تصدیق چاہی۔ ہاں، اور یہ لڑکی جو تم اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہو۔ ارم نے انگلی سے جویریہ کے چہرے پر ضرب لگائی۔ اس لڑکی کو ہر حال میں میرے پاس لے کر آنا، میں اسے وہیں ملوں گا، اس کا وہ حشر کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھے گی وہ ارم آفریدی کو۔ جی سر، حکم کی تعمیل ہوگی۔ گارڈ نے سر جھکایا۔ ارم آفریدی وہ انسان تھا جس کی آئیڈیل لڑکی ابھی تک کسی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی ماں شانزہ آفریدی اسے بہت سی لڑکیوں کی تصویریں دکھا چکی تھی، لیکن اسے کوئی لڑکی پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے لندن سے پاکستان لوٹا تھا۔ وہ یہاں کے امیر ترین شخص سکندر آفریدی کا اکلوتا بیٹا تھا، جو اربوں کروڑوں کی جائیداد کا مالک تھا اور پوری دنیا ان کے نام سے واقف تھی۔ آج وہ ان پہاڑی علاقوں کی سیر کو آیا تھا، کیونکہ جب سے وہ لندن سے واپس آیا تھا اپنے باپ کے ساتھ آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا سکون برباد ہو چکا تھا۔ یہ معمولی لڑکیاں، ارم نے نفرت سے کہا، انہیں لگتا ہے یہ کچھ بھی کر کے بچ جائیں گی۔ اسے عام مڈل کلاس لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں، اور آج ایک عام سی لڑکی اس پر انک پھینک کر چلی گئی تھی۔ یہی غصہ اسے بری طرح جلا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ اگلے ہی دن ان کی بس واپسی کے لیے روانہ ہوئی۔ صبح کا وقت تھا اور سب لڑکیاں بہت خوش تھیں کہ ٹور بہت اچھا جا رہا ہے۔ جویریہ نے اس بات کو اب تک بھول چکی تھی کہ گزشتہ روز اس نے کسی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک معمولی سا واقعہ تھا جو وہیں ختم ہو گیا۔ بس میں بیٹھتے ہی مائرہ نے اسے کوہنی ماری۔ کیوں بھائی، اب تو ڈر نہیں لگ رہا اس ہوڈی والے آدمی سے؟ جویریہ نے لاپرواہی سے ہاتھ ہلایا۔ ارے چھوڑو بھی مائرہ، وہ قصہ تو میں بھول بھی گئی۔ وہ بیچارہ تو کب کا اپنے گھر جا چکا ہوگا، تم بلا وجہ مجھے یاد دلا رہی ہو۔ اب ہمیں گھر جانے کی خوشی منانی چاہیے۔ ہاں یہ تو ہے، چلو شکر ہے جان بچی۔ مائرہ نے بھی سکون کا سانس لیا۔ سفر ہنسی خوشی کٹ رہا تھا۔ شام کا سایہ گہرا ہونے لگا تو جویریہ نے اپنا فون نکالا۔ اسے یاد تک اس نے بابا کو وقت کی اطلاع دی تھی۔ اس نے نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے حیان شاہ نے پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ ہیلو بابا، جویریہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ جی بیٹا، کہاں پہنچی ہو تم؟ میں کب سے تمہارے ہی فون کا انتظار کر رہا ہوں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ حیان شاہ کی آواز میں بے چینی تھی۔ جی بابا، سب خیریت ہے، ہم بس پہنچنے ہی والے ہیں، بس رات 8 بجے تک پہنچ جائیں گے اور آپ مجھے کالج کے گیٹ سے پک کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں وقت سے پہلے ہی موجود ہوں گا، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حیان شاہ نے تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ جویری نے اطمینان سے فون بیگ میں رکھا۔ وہ بہت تھک چکی تھی۔ اس نے اپنی سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لی۔ میں تھوڑی دیر سو لوں، مائرہ جب پہنچ جائے تو مجھے جگا دینا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، مائرہ نے کہا اور خود بھی ہیڈ فون لگا لیے۔ بس سنسان سڑک پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ابھی جویریہ کی آنکھ لگے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ اچانک بس نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور بری طرح بریک لگنے کی آواز آئی۔ سب لڑکیاں اپنی سیٹوں سے آگے کی طرف گر گئیں۔ جویریہ کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ کیا ہوا؟ بس کیوں رک گئی؟ جویریہ نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید ٹائر پنکچر ہو گیا۔ مائرہ نے کھڑکی سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن باہر گھپ اندھیرا تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ باہر سے کسی نے بس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ کھولو دروازہ، باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی۔ ڈرائیور سہم گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، بس کا دروازہ زور سے کھل گیا اور بس میں کچھ اجنبی لوگ چڑھ گئے۔ وہ تعداد میں 4 تھے اور سب کے سب مسلح اور خوفناک لگ رہے تھے۔ ان کے چہروں کی سنجیدگی اور سختی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور بس کیوں روکی ہے؟ کالج کے ٹیچر نے ہمت کر کے پوچھا۔ خاموش، ان میں سے ایک شخص نے اتنی زور سے ڈانٹا کہ ٹیچر وہیں چپ ہو گئی۔ ہمیں ایک لڑکی کی تلاش ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، اس شخص نے اعلان کیا۔ اسی لمحے جویریہ کے ساتھ تمام لڑکیوں کے ہی آسان خطا ہو چکے تھے۔
خوف کی ایک سرد لہر بس میں دوڑ گئی۔ ہر لڑکی سہم کر اپنی سیٹ میں سکڑ گئی۔ وہ لوگ ایک ایک سیٹ کی طرف دیکھتے اور آگے کی طرف بڑھ جاتے۔ ان کی نظریں ہر چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جویریہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا جویریہ کی سیٹ کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون تھا جس میں وہ شاید کوئی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ جویریہ کے پاس رکا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ پھر اس نے موبائل میں موجود تصویر دیکھی۔ یہی ہے وہ لڑکی، اس شخص نے فیصلہ کن لہجے میں اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ جویریہ کا خون خشک ہو گیا۔ کیا؟ کون لڑکی؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جویریہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بے دردی سے آگے بڑھ کر جویریہ کا بازو پکڑ کر اسے سیٹ سے کھینچا تھا۔ چلو ہمارے ساتھ۔ چھوڑیں مجھے، آپ کون ہیں؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ بابا مجھے بچائیں۔ جویریہ چیختی رہی۔ مائرہ نے ہمت کر کے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو اسے، تم لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ گارڈ نے مائرہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ سیٹ پر جا گری۔ خبردار اگر کسی نے مداخلت کی تو۔ باقی لڑکیاں بھی اس کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شور مچ گیا تھا۔ میڈم بچائیں، یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں۔ جویریہ نے روتے ہوئے ٹیچر کو پکارا۔ ٹیچرز آگے بڑھیں لیکن دوسرے گارڈ نے بندوقیں سیدھی کر لیں۔ پیچھے ہٹ جائیں سب، ہمارا مسئلہ صرف اس لڑکی کے ساتھ ہے۔ وہ جویریہ کو گھسیٹتے ہوئے بس کے دوران دروازے کی طرف لے گئے۔ جویریہ نے اپنی ایڑیاں زمین پر جمائیں، مزاحمت کی، چیخی، چلائی، لیکن ایک طاقتور مردوں کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں۔ جویریہ کی چیخیں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی، لیکن وہ لوگ پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے زبردستی بس سے اتارا اور باہر کھڑی کالی گاڑی میں ڈال دیا۔ جویریہ کے اغوا کے بعد بس میں کوہرام مچ گیا۔ کالج کے اساتذہ اور لڑکیاں سب بہت پریشان تھیں، خوف سے رو رہی تھیں۔ مائرہ کو تو رو رو کر برا حال تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ وہ لوگ اسے لے گئے۔ مائرہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سینئر ٹیچر نے اپنے حواس بحال کیے۔ ہمیں فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے اور جویریہ کے والدین کو بھی بتانا ہوگا۔ ہم یہاں پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے پہلے پولیس کو فون کیا، پھر حیان شاہ کا نمبر ملا۔ دوسری طرف حیان شاہ جو اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے، فون کی گھنٹی سن کر چونک گئے۔ ہیلو جویریہ بیٹا، کہاں پہنچی آپ؟ حیان شاہ نے بےتابی سے پوچھا۔ حیان صاحب، میں کالج کے پرنسپل بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے گھٹی گھٹی آواز آئی۔ جی فرمائیے۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ حیان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ حیان صاحب، بہت بری خبر ہے، ہماری بس کو کچھ مسلح افراد نے روک لیا تھا اور وہ زبردستی جویریہ کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ حیان شاہ کے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ موبائل ان کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میری بیٹی کو لے گئے؟ کون تھے وہ لوگ؟ کیوں لے گئے؟ وہ چیخے۔ ان کی آواز سن کر ان کی بیگم بھاگتی ہوئی باہر آئیں اور ان کا یہ حال دیکھ کر سمجھ گئیں کہ کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ جویریہ اغوا ہو چکی تھی۔ حیان شاہ نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بیوی کو بتایا۔ گھر میں ماتم کا سما بن گیا۔ اس کے ماں باپ بھی حد سے زیادہ پریشان تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید ان کی کسی پرانی دشمنی یا پیسے کی خاطر اسے اغوا کیا گیا ہے۔ یہ ضرور پیسوں کا معاملہ ہوگا، وہ لوگ تاوان مانگیں گے۔ جویریہ کی ماں نے روتے ہوئے کہا، میری بچی کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی؟ لیکن میرے پاس اب تک کوئی کال نہیں آئی۔ اگر وہ تاوان چاہتے ہیں تو اب تک رابطہ کرتے۔ حیان شاہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف کالج کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ باقی بچیوں کو محفوظ مقام پر پہنچانا ضروری ہے۔ اساتذہ باقی بچیوں کو لے کر گھر آ چکے تھے تاکہ والدین کو تسلی دی جا سکے، جبکہ ایک دو اساتذہ اور پرنسپل وہیں اس علاقے کے تھانے میں رپورٹ درج کروانے کے لیے رک گئے تاکہ جویریہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ پولیس تفتیش کر رہی تھی لیکن کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ادھر جویریہ ارحم آفریدی کے اس پرتعیش ہوٹل میں تھی جس کا وہ خود مالک تھا۔ وہیں پر یہ سب رکے ہوئے تھے۔ جویریہ کو ایک وسیع اور خوبصورت کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اس کے لیے یہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بیڈ پر پڑی تھی۔ دوا کا اثر کم ہونے لگا تو اس نے آہستہ آہستہ پلکیں جھپکائیں۔ سر میں شدید درد تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا تھا۔ کمرے کی دیواریں خوبصورت تھیں اور ہر چیز ترتیب سے رکھی تھی، لیکن یہ اس کا گھر یا بس نہیں تھی۔ میں یہ کہاں پر ہوں؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے آخری منظر یاد آیا جب وہ بس میں تھی۔ میں تو کالج کی بس میں تھی۔ میری دوست مائرہ میرے ساتھ تھی۔ وہ سب کہاں گئی؟ مجھے وہ لوگ یہاں کیوں لائے ہیں؟
اسے یاد آیا کہ کیسے اسے زبردستی گھسیٹ کر لایا گیا تھا۔ خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ کوئی ہے، مجھے باہر نکالو۔ وہ ایک دم سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف گئی تھی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل کو مروڑا لیکن وہ باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کھولو دروازہ، کوئی میری مدد کرے، میں یہاں کیسے آئی؟ جویری نے دروازہ نوک کیا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھک کر دروازے کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے کے تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ جویریہ فوراً کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا، ایک طویل القامت سایہ اندر داخل ہوا۔ جویریہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی اس کے آسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارحم آفریدی کھڑا تھا۔ وہی اسپاٹ چہرہ، آنکھوں میں وہی غصہ اور سرد موری۔ جویریہ فوراً پہچان گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ اس نے پہاڑی پر وہ احمقانہ مذاق کیا تھا۔ آپ؟ جویری کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ ارحم نے دروازہ بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جویریہ کی جان نکالنے کے لیے وہ کافی تھی۔ ویلکم جویریہ حیانشاہ، ارحم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امید ہے یہاں کا ماحول اس بس سے بہتر ہوگا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ جویریہ نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ میں تو بس ایک ڈیر پورا کیا تھا۔ ڈیر؟ ارحم نے ایک قدم مزید بڑھایا اور جویریہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ تمہارے اس چھوٹے سے ڈیر نے ارحم آفریدی کی انا کو للکارا تھا۔ اب تمہیں اندازہ ہوگا کہ غلط آدمی سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جویریہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اسے اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دے گی۔ سامنے کھڑا شخص اسے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ارحم آفریدی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا جویریہ کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی اور آنکھوں کی وحشت دیکھ کر جویریہ کا سانس رکنے لگا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تم نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ ارحم نے انتہائی سرد اور دھیمی آواز میں پوچھا جو کسی دھاڑ سے زیادہ خوفناک تھی۔ تم اپنا وہ سستا سا ڈیر پورا کرنے کے لیے انڈر ورلڈ کے بادشاہ ارحم آفریدی پر اینک پھینکو گی تو تمہیں اتنے آرام سے تمہارے گھر جانے دیا جائے گا؟ اس نے اس کے قریب ہوتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے۔ جویریہ کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ میں ایسا نہیں جانتی تھی۔ جویریہ نے مشکل سے لب کھولے۔ پلیز مجھے جانے دے، میرے پاپا بہت پریشان ہوں گے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارحم نے ایک طنزیہ قہقہ لگایا جس میں خوشی نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت یہ خیال نہیں آیا تھا جب مجھ پر رنگ پھینکا تھا؟ ارحم نے اسے یاد دلایا تھا۔ تم جانتی ہو کتنی انسلٹ کی ہے تم نے میری، اور صرف انسلٹ نہیں بلکہ مجھے میرے ماتحتوں کے سامنے رسوا کیا۔ جویریہ خاموشی سے رو رہی تھی، اور وہ جو تمہاری دوست تھی وہاں کھڑی، وہ میرا تماشا دیکھ رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی مجھ پر۔ ارحم کا لہجہ سخت ہوتا گیا۔ تم لوگوں کے لیے یہ ایک مذاق تھا لیکن میرے لیے یہ میری عزت کا سوال تھا۔ اس چیز کی سزا تمہیں نہ دیتا تو یہ ارحم آفریدی کی شان کے خلاف تھا۔ لوگ کیا کہتے کہ ارحم آفریدی ایک لڑکی سے ہار گیا؟ اب کی بار وہ جویریہ کے بالکل قریب تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ جویریہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند نہیں کی بلکہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک معصومیت بھی تھی جو ارحم کو غیر متوقع لگی۔ ان آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو یہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کو سزا دینے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا، وہ لڑکی اسے قریب سے دیکھنے پر عجیب محسوس ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ان سب ماڈرن اور چالاک لڑکیوں سے مختلف تھا جن کو وہ آج تک رد کر چکا تھا۔ اس کی معصومیت میں ایک ایسی کشش تھی جس نے ارحم کے غصے کی دیوار میں درار ڈال دی تھی۔ ارحم چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسے ڈرانا چاہتا تھا، اسے توڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی نمی اسے روک رہی تھی۔ لیکن پھر اسے اپنی بے عزتی یاد آئی۔ وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ارحم نے دوبارہ سختی سے پوچھا۔ جواب دو مجھے۔ جویریہ نے اپنی دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ اب بحث کرنے یا صفائی پیش کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔
معاف کر دیں مجھے پلیز۔ جویریہ نے روتے ہوئے التجا کی، مجھے جانے دیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گی، بس مجھے میرے گھر جانے دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ارم آفریدی جسے دنیا کا کوئی انسان نہیں جھکا سکتا تھا، آج اس لڑکی کی بے بسی دیکھ کر اندر سے ہل گیا تھا۔ اب کی بار ارم کو اس پر غصہ نہیں آ رہا تھا، اس کا ارادہ تھا کہ اسے مزید ڈرائے گا، اسے بھوکا رکھے گا، اسے رلائے گا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ارم نے گہرا سانس لیا اور اپنی مٹھی کھولی۔ اس نے جویریہ کو مزید کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی کے ساتھ پلٹا اور کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جویریہ حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کچھ کہے بغیر جا رہا ہے۔ ارم کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر کھڑے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، سنو۔ ارم نے حکم دیا، جی سر۔ ملازم نے فوراً جواب دیا، کھانا کھلا دینا اس کو۔ ارم نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور دھیان رکھنا کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، بھوک سے مر ہی نہ جائے کہیں یہ۔ جی بہتر۔ ملازم نے سر جھکایا۔ ارم وہاں سے تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ اس کا دماغ الجھا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اسے معاف کیوں کر دیا یا اسے سزا کیوں نہیں دی جا رہی۔ وہ لڑکی اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ دوسری طرف جویریہ نے ارم کے جانے کے بعد دیوار کا سہارا لیا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں تھی، وہ صرف رو سکتی تھی۔ اسے اپنے بابا یاد آ رہے تھے اور وہ اپنی اس غلطی پر پچھتا رہی تھی جس نے اسے اس جہنم میں لا کھڑا کیا تھا۔ جویریہ کا باپ گھر میں بہت زیادہ پریشان تھا اور پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیوں بھیج دیا۔ اس نے ہر جگہ سے پتہ کروا لیا تھا، لیکن جویریہ کا کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پولیس بھی صرف دلاسے دے رہی تھی اور عملی طور پر کچھ نہیں کر رہی تھی۔ حیان شاہ اور ان کی بیگم کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ دوسری طرف ہوٹل کے کمرے میں ارم آفریدی کے نوکر نے آ کر اسے اطلاع دی، صاحب اس لڑکی نے کھانا نہیں کھایا۔ ارم جو صوفے پر بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا چونک گیا۔ کھانا نہیں کھایا؟ کیوں؟ پتہ نہیں سر، ہم لوگوں نے بہت کوشش کی ہے لیکن وہ منہ ہی نہیں کھول رہی، صرف روئے جا رہی ہے۔ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو۔ ارم نے فائل پھینکی اور غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا، ہٹو سامنے سے، میں خود دیکھتا ہوں۔ وہ خود تیز قدموں سے وہاں پر پہنچا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو جویریہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کھانا کھا لو، ارم نے سخت لہجے میں کہا، کب تک بھوکی رہو گی؟ میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، میں تمہارے نخرے نہیں اٹھا سکتا۔ جویریہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، آپ مجھے یہاں قید رکھ کر بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ غلط میں کر رہا ہوں؟ ارم نے اس کے سامنے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، غلط تم نے کیا تھا میرے ساتھ، یاد نہیں تمہیں؟ تم نے میرا حلیہ بگاڑا تھا، میری تذلیل کی تھی، معافی مانگ رہی ہوں نا؟ جویریہ بلک پڑی، اور کیا کر سکتی ہوں اس وقت؟ میری جان لے لیں گے کیا؟ میں نے ایک نادانی کی تھی، لیکن آپ تو پڑھے لکھے ہو کر بھی جانور بن رہے ہیں۔ وہ اس وقت بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ارم آفریدی کے کانوں پر پڑ رہی تھی، جن سے اسے اپنے سینے میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے مزید ڈانٹنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ ساری رات ارم کی آنکھوں سے نیند غائب رہی، نہ جانے کیوں ارم بے چین رہا تھا۔ اسے بار بار جویریہ کا روتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ اگلے دن ارم اپنے گھر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، جب اس کے نوکر نے آ کر پوچھا، صاحب اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ کیا اسے یہیں چھوڑنا ہے؟ او ہاں، اس لڑکی کا؟ ارم نے پیشانی مس لی۔ اس نے اچانک فیصلہ کرنا پڑا، لے آؤ اسے، گاڑی میں بٹھاؤ، میں اسے خود چھوڑ کر آؤں گا۔ 2 ہی دن میں جویریہ کی رنگت زرد پڑ چکی تھی، خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے نظر آنے لگے تھے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئی۔ بیٹھو گاڑی میں، ارم نے حکم دیا۔ جویریہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں پہ رہتی ہو تم؟ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سے شیشے میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جویریہ نے ڈرتے ہوئے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر والوں کی کیا حالت ہوگی۔ اس کے بابا بھی اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر بیٹھ گئے تھے، نا امیدی کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ جیسے ہی گاڑی اس کے محلے میں داخل ہوئی، لوگوں کی نظریں اس بڑی اور مہنگی گاڑی پر جم گئی۔ یہ ایک متوسط طبقے کا محلہ تھا، جہاں ایسی گاڑیاں کم ہی نظر آتی تھی۔ جیسے ہی گاڑیاں جویریہ کے گھر کے سامنے رکی، پورا محلہ دیکھ رہا تھا کہ جویریہ ایک بڑی سی گاڑی سے اتری تھی۔
جس کے پیچھے ایک باڈی گارڈ کی گاڑی بھی تھی جس سے مسلح افراد نکلے تھے۔ جویریہ کو دیکھتے ہی محلے کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ سب لوگ مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جویریہ نے اپنے دوپٹے میں منہ چھپایا اور گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا باپ گھر سے باہر آیا۔ اس نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا، لیکن محلے والے جو مختلف قسم کے جملے کس رہے تھے ان کی آوازیں حیان شاہ کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالنے لگی۔ دیکھو ذرا، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے اغوا کا شور مچا تھا؟ ایک پڑوسی نے اونچی آواز میں طنز کیا۔ بیٹی 2 دن سے کسی کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے اور یہاں باپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ بیٹی اغوا ہو گئی ہے۔ دوسرے نے لقمہ دیا۔ ہاں بھائی، اغوا کرنے والے ایسی بڑی گاڑیوں میں چھوڑنے تھوڑی نہ آتے ہیں، یہ تو کوئی امیر عاشق لگتا ہے۔ تیسرے نے زہر خوند لہجے میں کہا۔ اس کا باپ یہ سن کر خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ ان کی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگانے کے بجائے غصے اور نفرت سے ارحم کی طرف دیکھا جو گاڑی کے پاس کھڑا تھا، اور جاتے اس نے ارحم کا گریبان پکڑنا چاہا۔ حیان شاہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ حیان شاہ چیخے، لیکن ارحم اس وقت بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے گارڈ کے ذریعے حیان شاہ کو دور پھینکوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس شہری علاقے کا سب سے امیر ترین انسان تھا، لیکن آج اسے ندامت محسوس ہو رہی تھی کہ جو کچھ اس نے کیا وہ غلط تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے غصے نے نہ صرف ایک لڑکی کو سزا نہیں دی بلکہ آج ایک باپ کی پگڑی اچھالی ہے، وہ بھی صرف اس کی وجہ سے۔ ایک ذرا سی بات پر اس نے اتنا بڑا بدلہ لیا کہ ایک پورے خاندان کی ساکھ مٹی میں ملا دی۔ میں تم پر پرچہ کرواؤں گا، تمہیں جیل بھیجواؤں گا۔ جویریہ کا باپ چیخا تھا۔ تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، لوگ مجھ پر تھوک رہے ہیں، میری عزت خاک میں ملا دی۔ حیان شاہ نے اسے دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ ارحم بالکل خاموش کھڑا تھا اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی جس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے جویریہ کے باپ کی گالیاں اور دھمکیاں بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تھا یہ سب۔ شاید اسے جویریہ سے محبت ہو چکی تھی اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہاں کھڑا اپنی ہی عدالت میں مجرم بن چکا تھا اور فیصلہ اب وقت کے ہاتھ میں تھا۔